اگر ہم عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں، توحید کے ماننے کے دعوے دار ہیں، لا الہ الا اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں، اور ہماری زندگیوں پر یہ اثرات نہیں آ رہے ہیں، ہماری زندگیوں سے نماز غائب ہے، ہماری زندگیوں سے دوسری نیکیاں غائب ہیں، ہماری زندگیوں سے اخلاق و کردار غائب ہے، اخلاق و کردار میں گراوٹ ہے، ہماری زندگیوں میں عدل و انصاف نہیں آ رہا ہے، ہماری زندگیوں میں حسد ہے، ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تو اس کا مطلب ہماری زندگیوں میں عقیدہ توحید کا اثرات نہیں آ رہے ہیں۔ تو ان اثرات کو لانے کی ضرورت ہے۔ انہی اثرات کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 6423، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہوگا اور اس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہوگا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتا ہوگا، ایسا بندہ جو وہاں پر آئے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا، یعنی وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا قول ہے، اتنا اہم قول ہے، ایسا اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ شرط لگائی ہے اللہ کے رسول نے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہے گا، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہے گا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کرے گا۔ ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے ذریعے ہم کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہنی ہوگی۔ خوشنودی کیسے آدمی چاہے گا؟ جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہے گا، آپ بتلائیے کیا وہ فجر کے وقت سویا پڑا رہے گا؟ فجر کی نماز تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کی دلیل ہے نا، تو اگر فجر کی نماز آپ چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں تو کیا آپ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہ رہے ہیں؟ نہیں چاہ رہے ہیں، یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ شرط بہت اہم ہے، یہ شرط پر آپ غور کیجئے، تب جا کر کے آپ کے اوپر جہنم حرام ہوگی، ورنہ ایسے ہی اللہ کے رسول نے یہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ دی۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہے گا، کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ کیا کسی کو دھوکہ دے گا؟ کیا کسی سے حسد کرے گا؟ کسی کی غیبت کرے گا؟ کسی کی چغلی کرے گا؟ کسی کی برائی کرے گا؟ کیا زنا میں مسلسل مبتلا رہے گا؟ کیا فحش کاری کرے گا؟ بے حیائی کرے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ سارے کام تو اللہ رب العالمین کی ناراض کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رضامندی جو چاہے گا وہ ان ساری باتوں کو چھوڑے گا۔ کیا جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہے گا وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ کسی کو ستا سکتا ہے؟ کیا ماں باپ کو ستا سکتا ہے؟ کسی کے حقوق تلفی کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں۔ تو یہ شرط اگر آدمی سمجھ جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ تو رضامندی چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے یہی شرط لگائی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو خالص قلب کے ساتھ کہا ہوگا اور سچے دل سے کہا ہوگا، سچے دل سے قبول کیا ہوگا، اس کے لیے میری سفارش ہوگی۔ سب کے لیے میری سفارش نہیں ہوگی کہ مسلمان ہو گئے، ہم محمد کا نام لینے لگے، آئی لو محمد کا نعرہ لگانے لگ گئے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ خالص قلب سے اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، خالص سچے دل سے آپ نے اس کو قبول کیا ہے، آپ شرک نہیں کرتے ہیں، آپ مسلسل نمازوں کو پڑھتے ہیں، کسی بھی نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، چوری نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، سود نہیں لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب اپنائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ورنہ آپ نے سچے دل سے نہیں کہا ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہمارا سچا ہے تو اس کا اثر ہمارے اوپر نمایاں ہوگا۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہو اور روشنی نہ ہو؟ یعنی سورج نکلا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، بارش ہوگی تو چیزیں بھیگیں گے نہیں، آدمی کھانا کھائے گا بھوک نہیں مٹے گی، آدمی پانی پیے گا پیاس نہیں بجھے گی، آدمی کو کوئی مارے گا چوٹ نہیں لگے گی۔ تو ہر چیز کا جب اثر ظاہر ہوتا ہے تو آپ کے عقیدہ توحید کا اثر کیوں نہیں ظاہر ہوتا ہے؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اخلاق کو اپناتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے، آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اپنے اندر ایمان کو داخل کرو، اس کا اثر لے کر کے آؤ، تب جا کر کے ثابت ہوگا کہ آپ سچے مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو۔